اپنی تعریف خود دستے خود دہانے خود کے مصداق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ شاید نچلے لیول پر کرپشن کنٹرول نہ ہو لیکن اوپر کے لیول پر کرپشن ممکن نہیں۔ گویا وہ یوں فرما رہی ہیں کہ میں اپنی داد خود دے لوں کہ میں بھی کیا قیامت ہوں۔ لیکن کیا کریں، آئی ایم ایف نے پاکستان کے سیاسی و معاشی ڈھانچے پر موجود کرپشن کی تعفن زدہ چادر کچھ اس انداز سے نوچی ہے کہ اس کے نیچے سے برآمد ہونے والی بدنمائی و بدصورتی پر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی 2% حکمران اشرافیہ کا، تو ان کے چہرے پر ذرا بھی ارق ندامت نظر نہیں آتا۔ یہاں یہ واضح کر دیں کہ اس 2% اشرافیہ میں پاکستان کے بیوروکریٹس، پاکستان کے ججز، پاکستان کے سیاستدان اور سبھی شامل ہیں جو اس میں ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد اس وقت حکمران اشرافیہ جو ہے وہ بالکل سکتے میں نظر آتی ہے، کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ جہاں تک تعلق ہے آئی ایم ایف کے اعداد و شمار کا، تو ناظرین بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صرف گزشتہ 2 سال کے اندر، جس کے اندر 1 سال سے زائد عرصہ اس وقت موجودہ حکومت کا ہے اور اس سے پہلے نگران حکومت کا ہے، اور انہی دونوں ادوار کے اندر جو ہیں وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب رہے ہیں، اس دوران جو کرپشن ہوئی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ بہت تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت ہیوج ہے۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 5300 ارب روپے یعنی $18 بلین کی جو کرپشن ہے سالانہ، اس نے پاکستان کا جو معاشی ڈھانچہ ہے اسے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جو معاشی فگرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کرپشن کو اگر نہ روکا گیا تو پاکستان کو آنے والے دنوں میں ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو اس موقع پر 15 نکاتی ایجنڈا بھی دیا ہے اور وقت دیا ہے 1 سال کا کہ 1 سال کے اندر وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ جو ایجنڈا دیا گیا ہے اس میں ایک خاص چیز ای گورننس ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹھیکوں کے اندر بعض سرکاری ادارے جو ہیں وہ بے انتہا سہولیات اور مراحت حاصل کر لیتے ہیں، اسے بند کر دیا جائے۔ ٹھیکوں کے اندر جو مزید کرپشن ہے اسے روکا جائے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک کے معاشی اور سیاسی جو ادارے ہیں انہوں نے ملک کی معاشی پالیسیوں کو اس طرح جکڑ رکھا ہے، اس طرح اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پا رہا، فیکس آمدنی نیچے آ چکی ہے۔ تمام اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت غربت کے عمیق گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہے اور اسے اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ اوپر کے لیول پر موجود کرپشن جو ہے اسے ختم نہ کیا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ $18 بلین کی اس کرپشن کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے اندر جو انڈاکومنٹڈ کرپشن ہے اس کی بھی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس وقت یہ بھی بتایا گیا کہ سالانہ آمدنی کی جو پروجیکشن ہے وہ $2000 سے $24,000 ہوتی اگر یہ کرپشن نہ ہوتی، لیکن آج یہ اس وقت $1640 پر آ گئی ہے۔ ایسے موقع پر تحریک تحفظ پاکستان یعنی اپوزیشن جو ہے وہ سیخ پا ہے اس سارے معاملے کے اوپر، اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر آ کر لب کشائی کرے اور بتائے کہ یہ کرپشن جو ہے جو اس لیول پر ہے، جو پاکستان کے اداروں کو کھا گئی ہے، پوری سوشل فیبرک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب ابھی پردوں کے پیچھے ہیں، وہ نہیں بتا رہے کہ اب ان کی حکومت کے پاس کیا پالیسی ہے۔ اور اگر حکومت اس وقت آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر کام نہیں کرتی اور باقاعدہ رپورٹ اس کے حوالے سے پیش نہیں کرتی تو پھر $1.1 بلین کی جو قسط پاکستانی حکومت کو ملنی ہے، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اپنے معاملات چلائے گی، وہ اس وقت خطرے میں سارا عمل پڑ چکا ہے۔ سوال یہاں یہی ہے کہ اس حرام خوری کو کیا حکومت روک سکے گی یا نہیں۔